الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. میں ابھی آپ کے سامنے کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی قیمتی نصیحت پوری انسانیت کو کی ہے. اس نصیحت کو غور سے سننا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. آج دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کا مس یوز ہوتا ہے. مس یوز تو آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر موزہ ہے، وہ پیر میں پہننے کے لیے بنایا گیا ہے، اور ٹوپی ہے سر میں پہننے کے لیے بنائی ہے. لیکن کوئی آدمی ٹوپی کو پیر میں پہنے تو ٹوپی کا مس یوز ہوا ہے، اور موزے کو سر پر پہنے تو موزے کا مس یوز ہوا ہے. کرتا ہے، اس کے دونوں بازو میں ہاتھ ڈالے تو یوز ہے، اور ان دونوں میں پیر ڈال دے تو یہ مس یوز ہے. غلط استعمال کو مس یوز کہا جاتا ہے. تو آج ہم آئیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں تو دو نہایت قیمتی چیزیں ہیں اور جن میں انسان گھاٹے میں پڑا ہوا ہے. ایک ہے انسان کی صحت اور ایک ہے انسان کا خالی وقت. صحت اللہ نے دی ہے تو یا تو دنیا کے فائدے میں آدمی استعمال کرے یا دین کے فائدے میں آدمی استعمال کرے. بہت سے لوگ ہیں کہ اللہ نے صحت دے رکھی ہے مگر وہ نہ تو دنیا کے فائدے میں استعمال ہو رہی ہے اور نہ دین کے فائدے میں استعمال ہو رہی ہے. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ مزدوری کرے، محنت کرے، حلال رزق حاصل کر لے، اور دین کا فائدہ یہ ہے کہ اپنی نیت درست کر لے کہ یہ جو کما رہا ہوں اللہ نے حکم دیا ہے کمانے کا، اور یہ جو حلال رزق حاصل ہو رہا ہے اس کو اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے. تو یہ وقت کا، صحت کا صحیح استعمال ہوا کہ کہیں پر کوئی نوکری کر رہے ہیں تو صحیح استعمال کر رہے ہیں صحت کو. لیکن اگر ویسے ہی سو کر کے گزار رہے ہیں تو یہ دنیا سونے کی نہیں ہے. سونے کے لیے تو قبر کا بہت سارا زمانہ باقی ہے. پیر پھیلا کر کے قبر پہ سو لیں گے. ایک بزرگ صاحب سے کہا گیا، ان کے مرید نے کہا کہ حضرت آپ نے تو بہت محنتیں کی ہیں، بہت اللہ اللہ کیا ہے، نیک کام بہت سارے کیے ہیں، آج جب آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بڑھاپا ہے تو تھوڑا آرام کر لیجئے، تھوڑا سو لیجئے. تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی، سونے کے لیے تو قبر کی زندگی ہے، وہاں پیر پھیلا کر کے محشر میں جانے تک سوتے ہی رہیں گے. اس دنیا میں تو سونے کے لیے نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ایک ایک وقت قیمتی جاننا چاہیے. اور یہ رمضان کا خاص طور سے وقت، یہ 12 مہینوں میں سب سے بہترین وقت ہے، سب سے
بدتر اور سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے مغفرت نہ کرا لے، اپنے رب سے معافی نہ چاہ لے۔ رمضان کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ کے ذکر میں استعمال کرنا چاہیے، اللہ کے سجدے میں استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب کے پڑھنے میں استعمال کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر رمضان کا مہینہ بھی غیر رمضان کی طرح ہو گیا تو کیا بھلا، کیا فائدہ، لیکن سن لو، اگر رمضان کے مہینے کی طرح 11 مہینے گزرے اور رمضان کے مہینے کی طرح پوری زندگی گزری تو موت آئے گی عید کی طرح۔ بندے کو افسوس نہیں ہوگا بلکہ موت کے وقت وہ عید کی خوشی کی طرح اللہ رب العزت سے ملے گا اور فرشتے سے گلے مل کر کے وہ قیامت کی طرف رخ کرے گا اور اپنی اگلی زندگی یعنی برزخ کی زندگی کی طرف رخ کرے گا۔ لیکن آج ہمارا رمضان بھی آ جاتا ہے تو رمضان بھی سونے میں گزر جا رہا ہے، رمضان بھی آج خالی خالی بیٹھے بیٹھے گزار دیا جا رہا ہے، رمضان بھی ہمارا تسبیح سے خالی ہے، رمضان ہمارا سجدے سے خالی ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں بھی غیبتوں میں زبان کو لگائے ہوئے ہیں، گناہوں میں اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں، تو یہ صحت کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ دوسری چیز جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس میں انسان گھاٹے میں ہے، جن کا مس یوز کرتے ہیں، وہ ہے الفراغ، خالی وقت۔ بچپن کا وقت خالی وقت ہے، جوانی کا وقت خالی وقت ہے، اور اس کے بعد بھی جو ڈیوٹی سے بچ جاتا ہے وقت، وہ خالی وقت ہے۔ ان خالی وقتوں کو صحیح استعمال نہیں کرتا ہے بندہ، بعد میں افسوس کرتا ہے۔ جیسے بعض کمپنیوں میں، بعض دکانوں میں اتوار کو چھٹی رہتی ہے، لیکن بعض کاریگر اور بعض کام کرنے والے اتوار کو بھی اپنی ڈیوٹی کر لیتے ہیں اور اتوار کو بھی کوئی سامان لے کر کے اور سڑک پہ لگا لیتے ہیں تو ان کو ڈبل نفع ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جو اتوار کے دن کو سونے میں گزارا وہ افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہمارے ساتھی کو تو 500 روپے کی آمدنی اتوار کی چھٹی میں ہو گئی اور میں اتوار میں گھر میں بیٹھ کر کے 200 روپے کھا لیا، تو میں اس کے مقابلے میں 700 روپے پیچھے چلا گیا۔ اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اپنی صحت کو صحیح استعمال کرو، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو، جوانی کو غنیمت جانو کہ آج ہم اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، 100 اٹھک بیٹھک کریں گے تب جا کر کے تھکیں گے، اور بڑھاپا جب آ جائے گا تو 2 رکعت پڑھنا مشکل ہو جائے گا، اگر سجدے میں چلے گئے تو کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، اس وقت افسوس کریں گے کہ ہائے ہمیں صحت کا زمانہ تھا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت تھی تو ہم اپنے نیک اعمال کو بڑھا لیے ہوتے، اپنے نامے اعمال میں اضافہ کر لیے ہوتے، مگر کیا ہوگا جب وقت گزر گیا تو افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی پہنچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی نصیحت کر دیجئے جس سے میں کامیاب ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل اللہ ربی ثم استقم، تم کہہ دو کہ اللہ میرے رب ہیں، اس کے بعد بالکل جم جاؤ۔ صحابی نے کہا کہ استقیم کا کیا مطلب ہے، جمنے کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لیا ہے تو اب کلمہ کفر نہیں پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ کو زبان سے ادا کر لیا ہے تو اب ہمیں شرک کی بات نہیں کرنی ہے،
इस जबान की हमें हिफाजत करनी है। जब बंदा सुबह को उठता है तो जिस्म के सारे आधा हाथ जोड़ करके माफी चाहते रहते हैं जबान के भी सच्चे सामने कि तुम्हारी वजह से हमें जिल्लत भी होती है और तुम्हारी वजह से हमें इज्जत भी होती है। बड़ाए करम तुम सही रहना और ठीक ठीक रहना। इसलिए आखिरत की जिंदगी के बारे में भी गौर कीजिए कि इस जबान का सही इस्तेमाल हुआ तो आखिरत का जखीरा बढ़ गया, इस जबान का गलत इस्तेमाल हुआ तो आखिरत में घाटा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हमें जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, सेहत में इबादत की तौफीक अता फरमाए, अपने खाली वक्त को इबादत से भरने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।